علمی علماء اور دیوبند علماء سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کیوں نہ ہم طے کر لیں کہ آج کے بعد کسی تحریر اور تقریر میں مرزے کو غلام احمد نہیں کہا جائے گا، مرزا غلام قادیانی ہی کہنا کافی ہے۔ غلام احمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک جو اللہ نے قرآن پاک میں آپ کا نام نازل کیا ہے، جو اللہ نے نام آپ کا رکھا ہے، اس نام پاک کو ایک خبیث انسان کے ساتھ جوڑنا اور اس کو بار بار لینا تو میں سمجھتا ہوں ہماری غیرت اور منہج اور عقیدے کے خلاف ہے۔ آج اس کانفرنس کے اعلامیہ کے طور پہ یہ قرارداد پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم زندگی بھر مرزا غلام کو غلام احمد نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ نہیں انشاءاللہ اس طرح تو نہیں نا، پورے اجتماع جو گونج آئے ہم مرزے کو غلام احمد انشاءاللہ نہیں کہیں گے۔ مرزا غلام قادیانی ہے، بس مرزا ہے، غلام ہے، قادیانی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے۔ پاکیزہ نام رکھنے کا وہ حقدار ہی نہیں ہے۔ حمازم مشائم، وہ تو حرام زادہ ہے جس نے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص کی ہے۔ ہم اس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ اہل حدیث رسالے پر کسی تحریر و تقریر میں یہ جماعت پاس کرے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج اس کانفرنس کی یہ قرارداد شورا کے اجلاس میں جائے گی، اور انشاءاللہ ہم مرزے کو کبھی بھی غلام احمد نہ کہیں گے اور نہ انشاءاللہ لکھیں گے۔ وہ مرزا غلام قادیانی ہی ہے اور یہی ناپاک وہ رہے گا۔ اس کے نام کے ساتھ یہ مقدس نام نہیں جوڑا جا سکتا۔ سن لیجئے، مرزا کانا تھا، مشہور بات ہے، آپ نے اس کی فوٹو تصویر دیکھی ہوگی۔ اگر وہ خوبصورت بھی ہوتا، اگر اس کی آنکھیں موٹی ہوتی ہیں، تھا تو وہ کانا، رب نے اس کو بنایا، لیکن اگر وہ آنکھ اس کی موٹی ہوتی، چہرہ اس کا چوڑا ہوتا، چھاتی اس کی بڑی ہوتی، بڑا خوبصورت کیوں نہ ہوتا، پھر بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لہذا اس کوئی نبوت کی دلیل مانگنا اس ارادے اور نیت سے کہ شاید یار کوئی نبی ہونا، دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ جب طے ہو چکا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کا دعوی نبوت اس کے کفر کی اور ارتداد کی اور مرتد ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری بات جو آج کی کانفرنس کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلاف مرزائیت کو کافر قرار دلوا گئے، وہ اپنے حصے کا کام کر گئے۔ اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے، اپنی رحمت سے منور فرما دے۔ ایک ایک شاہ کا میں ذکر کروں تو رات پی سکتی ہے، تاریخ اہل حدیث اس حوالے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ مبارک ہیں وہ قدم، مبارک ہیں وہ شخصیات جو اس مشن پہ اپنی قربانی دے گئی اور مرزائیت کو اپنے انجام تک پہنچا گئی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ اجتماع اور یہ علماء کرام ان کی وساطت سے اپنی قیادت تک اور اپنے شیوخ الحدیث تک، اپنے مفتیان اعظام آل الحدیث تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ کیا بس یہیں تک رہنا ہے کہ مرزائیت کافر قرار پا گئے، ہم نے ان کو کافر کہتے رہنا ہے، یا اس سے آگے بڑھنا ہے؟ کیونکہ مرزائیت جو ہے صرف کافر ہی نہیں، مرتدین کے زمرے میں ہے، تو کیا ہم اس سے آگے کیوں نہ بڑھے، بجائے اس کے کہ ہم ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں 1974 سے لے کر یہ آج تک وہ کافر تو قرار پا گئے، کیا ہم اسی چکر میں رہے کہ ہم ان کی مسجد کو مسجد نہیں کہنے لکھنے دیں گے، مسجد کے منارے انہیں نہیں بنانے دیں گے، انہیں محراب نہیں بنانے دیں گے، انہیں کلمہ پاک کا بیج نہیں لگانے دیں گے، انہیں مسلمان نہیں کہنے اور کہلانے دیں گے، کسی کلیدی عہدے پر انہیں نہیں آنے دیں گے؟ کیا یہی ہماری ذمہ داری ہے؟ اور جماعت تعین کرے کہ کیا یہی ہماری ذمہ داری ہے، تو پھر ہم یہیں تک رہ جاتے ہیں کہ ان کو کافر کہتے رہیں گے، ان پہ لعنتیں بھیجتے رہیں گے اور ان کا راستہ روکتے رہیں گے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اور مفتیان آل الحدیث کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اس سے ذرا آگے فتویٰ دے کہ کیا وہ مرتدین ہے یا نہیں۔
جو آگے ان کی اولاد ہے وہ مرتدین کے زمرے میں ہے یا نہیں، ان کی عورتیں، ان کی نسل، ان کے پوتے دوتے نواسے جو ہیں وہ سارے مرتدین کے زمرے میں ہیں یا نہیں۔ اگر وہ سارے مرتدین کے زمرے میں ہے تو کیا مرتد کو اس رب کی زمین پر اسلامی مملکت میں رہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ کیا یہ صحیح البخاری میں حدیث نہیں ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو؟ کیوں ہم آگے بڑھے ریاست مدینہ بنانے کے دعوے داروں کے سامنے جائیں اور ان سے بات کریں کہ تم تو ریاست مدینہ کے بنانے کے دعوے دار ہو، تو سیدنا صدیق جو والی ریاست مدینہ تھے انہوں نے تو مسیلمہ قذاب کو قتل کروایا تھا، اس کے ماننے والوں کو قتل کروایا تھا۔ عام کافروں کے بارے میں اصول و ضابطہ تو یہی ہے نا کہ ان کے خلاف جب جہاد کیا جاتا ہے ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جاتا، ان کے بچوں کو ذبح نہیں کیا جاتا، ان کے فصلوں کو جانوروں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، اور ان کی عورتوں کو لونڈیا بنا لیا جاتا ہے۔ کیا مسیلمہ قذاب کے ماننے والوں کی عورتوں کو لونڈیا بنایا گیا؟ نہیں، ان کو تو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے بوڑھوں کو مار دیا گیا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا تھا، ان کے فصلوں کو اجاڑ دیا گیا تھا، ان کے مکانوں کو گرا دیا گیا تھا، ان کے درختوں کو زمینوں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ جب وہ ناپاک پودا اس رب کی زمین پر رہ نہیں سکتا تو آئیے آگے نکلے۔ علماء دیوبند سے کہوں گا، علماء بریلویہ سے کہوں گا، آؤ تم صرف مرزائیت کے حوالے سے تاجدار ختم نبوت کے کیا ہم نعرے ہی لگاتے رہیں گے؟ وہ بات تو طے ہو چکی کہ آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، یہ بات طے ہو چکی، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن مرزائیت کو کیا ہم نے آج تک اسی مقام پہ رکھنا ہے یا کچھ آگے قدم بڑھانے؟ آئے علماء بریلویہ جو محبت رسول کے دعوے دار ہیں، آئے علماء دیوبند جو محبت رسول کے دعوے دار ہیں، معال الحدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا چوکیدار ہونے کی حیثیت سے، ایک نوکر اور ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا، آئیے میدان سجائیں، آئے مل کے نکلیں اور حکومت کو مجبور کر دیں۔ صرف جب وہ کوئی مشیر بنتے ہیں احتجاج کے لیے آتے ہو، جب کوئی وزیر بنتا ہے احتجاج کے لیے نکلتے ہو، جب کوئی مندوب بنتا ہے مرزائی تو جناب احتجاج کے لیے نکلتے ہو، جہاں ایم پی ایم این اے بنانے کی کوشش ہوتی ہے یا کسی کمیٹی میں لانے کی کوشش ہوتی ہے تو میدان میں نکلتے ہو۔ یہ میدان میں نکلنا بھی وجہ ہے، حق ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کیوں نہیں قربانی پیش کرتے ناموس رسالت کے لیے؟ کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ آؤ ہماری دعوت پہ لبیک کہیے۔ ذمہ داران جو بریلوی علماء ہیں، ذمہ دار جو دیوبند علماء قائدین ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہوں گا ہماری اس کانفرنس کے اعلامیہ کو سنیں، ہماری اس کانفرنس کے اعلامیہ کو نوٹ کریں، ہماری اس دعوت کو قبول کریں یا ہماری اصلاح کریں۔ اگر ہم غلطی پر ہیں تو اصلاح کریں، اگر میں غلطی پر ہوں تو اصلاح کریں۔ اگر مرزائیت مرتدین کا گروہ ہے تو پھر آپ ان کے وجود کو برداشت کیسے کرتے ہیں؟ ان کو اپنی عبادت گاہ بنانے کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ تم کہتے ہو مینار والی مسجد نہیں بنا سکتے، میں کہتا ہوں یہ کوٹھا اور کمرہ نہیں بنا سکتے، تم کہتے ہو محراب والی مسجد نہیں بنا سکتے، میں کہتا ہوں یہ عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ مرتدین کا گروہ ہے، ان کا بائیکاٹ ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ان کو سودا دینا ان سے سودا لینا، ان کو کاروبار کروانا اور ان کے سے کوئی چیز خریدنا، ان کے معاملات ان کے ساتھ لین دین تجارت کرنا، یہ ساری چیزیں جب حرام ہے، یہ زندیق کے زمرے میں ہے، مرتدین کے زمرے میں ہے، تو پھر آؤ آگے بڑھتے ہیں، میدان عمل میں نکلتے ہیں، ہر حکومت کے سامنے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح پیپلز پارٹی کی ذوالفقار علی بھٹو نے مرتد کو مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا تھا، اس وقت علماء اہل سنہ علماء اسلام نے پہلی اینٹ کے طور پر پہلی جناب ایک مہم کو حل کرنا چاہتے تھے، مان لیا تھا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور قرار دلواتے ہیں کہ مرزائی مرتدین کا گروہ ہے اور مرتد کی سزا واجب القتل ہے، یا ملک چھوڑ جائے یا اسلام قبول کر لے۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے ملک چھوڑ جائے، اگر ملک نہیں چھوڑتے تو اس کی ایک ہی سزا ہے کہ ہر مرزائی کا سر تن سے جدا ہے۔ نعرہ تکبیر، سیرت تاجدار ختم نبوت،
ताजदार खत्म नबूवत। हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल हदीस का ये है कि हम कानून को हाथ में नहीं लेते। इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है, इस्लामी ममलकत की जिम्मेदारी है हदूद शरीया को नाफिज करे। ये मुर्तद की सजा का तयन हो जब शरीयत में तयशुदा है कि उसकी सजा कत्ल है, तो लिहाजा जब मिर्जाइयत के लिए जनाब मानने वाले मिर्जे को अपना पेशवा मानने वाले मुर्तदीन का गिरोह है, इस पर शरी सजा जब तक लागू नहीं होती, अब ये अहले हदीस का काफिला इंशाअल्लाह वापस नहीं जाता। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा। हम इसीलिए आपको आवाज दी है, सिर्फ हम पागल और दीवाने नहीं हैं कि ठीक है एक महीने के बाद सरगोदा के बाद दूसरी ये डिविजनल कॉन्फ्रेंस इस मौसम की शिद्दत में इस इलाके में रख के हमने आपको आवाज दी है। अब हम मैदान अमल में निकल चुके हैं। कहते थे जमात इशू नहीं देती, कहते थे जमात प्रोग्राम नहीं देती, कहते थे जमात कोई प्लान नहीं देती, कहते थे जमात बात नहीं निकलती, कायदीन कदम नहीं बढ़ाते। अब हम कदम बढ़ा चुके हैं, कफन बांध चुके हैं। जब तक मिर्जाइयत की शरी सदा और शरीयत का तय्युन इर्तिदाद का नहीं होता, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह लड़ाएंगे आपको, लड़ाएंगे आपको इंशाअल्लाह। हम लड़ेंगे और आपको लड़ाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अपनी जात के लिए नहीं, किताब और सुन्नत के लिए, अकीदा खत्म नबूवत के लिए लड़ने के लिए तैयार हो, फिर लड़ने मरने के लिए तैयार हो, फिर बाहर निकलने के लिए तैयार हो। फिर यही तो दीवानगी में देख रहा था उस बुजुर्ग की जिसने अपने आले भाई को, जिसने 30 साल एक ही मस्जिद में मसलक की और मनहज की खिदमत करके फौत हुए आज, और आज अपने भाई को दफन करके 2 बजे 3 बजे 4 बसें लेकर यहाँ पहुँच गए। मैं इस दीवानगी को क्यों न मसलक की दीवानगी करार दूं। आइंदा जब हम डिवीजन की कॉन्फ्रेंस रखें, जनाब वो फैसलाबाद में हो, मुल्तान में हो, बहावलपुर में हो, सहीवाल में हो, लाहौर में हो, गुजरावाला में हो, 7 डिवीजन अभी रहते हैं पंजाब के। जब हम डिवीजनल कॉन्फ्रेंस रखें तो हमें इश्तिहार छापने की जरूरत ना पड़े, हमें मनते समझते दस्तियों बस्तियों में आने की जरूरत ना पड़े। जब मैसेज मिले तो आपने इस तरह आना जिस तरह आने का हक होता है। फिर आप नारे तकबीर, अकीदा खत्म नबूवत, साथ साथ कदम बढ़ाओ। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जिंदाबाद। निकलोगे आओगे इंशाअल्लाह। किस तरह आज पूरे मुल्क से हमने आवाज दी और आप जनाब का दीवाना बार आए, इसी तरह अपने मसलक और मनहज और अपने अंदर मसलक की मोहब्बत, अकीदत, गैरत, हमीयत, पैगंबर से मोहब्बत, अकीदत इतनी भर दो कि हम इंशाअल्लाह अज़मत नामूसे रसूल पर और अज़मत रसूल पर, मोहब्बत रसूल पर इंशाअल्लाह इस मुल्क में मनवाएंगे और इंशाअल्लाह मिर्जाइयत को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिर्जाइयों के सरबरा मिर्जा मसरूर को दावत इस्लाम देना चाहूंगा। जो इस वक्त मिर्जाइयों का सरबरा है उसको इस्लाम लाने की दावत दूंगा कि आप कुफ्र पर हैं, आप जलालत पर हैं, आप मुर्तद हैं, आप काफिर हैं। हम तुम्हें इस्लाम लाने की दावत देते हैं, इस्लाम कबूल कर लीजिए और वापस आ जाइए, इस्लाम को कबूल कर लीजिए। अपने मानने वालों को इस्लाम जनाब कबूल करने का मशवरा दीजिए। तुम्हें भी इस्लाम की दावत देते हैं। अगर तुमने हमारी दावत को कबूल न किया तो उसकी दूसरी बात सुन ले। हम आपको दावत मुबाला पेश करते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मिर्जा जनाब सच्चा है, हम कहते हैं मिर्जा कज़्ज़ाब और दज्जाल है, हमारी दावत को कबूल करें, दावत मुबाला को किसी चौको चौराहे मैदान में मिर्ज़ाई हमारी दावत मुबाला कबूल करें कि अगर तुम्हारे नजदीक मिर्जा सच्चा है तुम भी किसी चौको चौराहे में आके दुआ करो। हम भी आके दुआ करते हैं। हम अपनी औलादें लाते हैं, अपने बेटे बेटियां लाते हैं, अपनी बीवी अज़वाज लाते हैं, अपनी जमात लाते हैं, बीवी बच्चों समेत आते हैं। जिस चौक में कहो हम आके दुआ करते हैं कि अल्लाह मिर्जा कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, मिर्जा लई
لعین ہے، مرزا ملعون ہے، اگر ہم اس دعوے میں سچے ہیں تو میرے اللہ ان جھوٹوں پر لعنت کر دے اور ہماری زندگی میں ان کو ذلت کی موت دے دے، اور تم بدعا دعا کرو کہ یا اللہ اگر مرزا ہمارے نزدیک سچا ہے اور یہ کہتے ہیں مسلمان کے وہ جھوٹا ہے، اگر یہ ہمارے اپنے دعوے میں ہم سچے ہیں مرزے کی سچائی کہ ہمارا ایمان ہے، تو اللہ ان کو ہماری زندگی میں موت دے دے۔ اگر دعوت اسلام قبول نہیں کرتے دعوت مبالغہ قبول کر لو، اگر دعوت مبالغہ قبول نہیں کرتے تو پھر سن لو، جب تک تم مرتد قرار نہیں پاتے ہم سکون سے نہیں بیٹھتے۔ نعرہ تکبیر! عظمت اسلام، عظمت اسلام، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت سید محمد سبطین شاہ نقوی، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میرے امیر محترم آپ کو فرما چکے ہم نے آپ کو کیوں بلایا ہے، آؤ دوسری طرف چلتے ہیں۔ اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے لیے ہمارے پاس سن لیجئے، ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے، ہم نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا ہے، ہم نے اپنی موت و زندگی کو برابر کر لیا ہے، ہم اس راستے پر چل نکلے ہیں اور انشاءاللہ یہ راستہ بڑے سوچ سمجھ کے چنا ہے اور انتخاب کیا ہے۔ یہ شہادت کا راستہ ہے، یہ دکھوں کا راستہ ہے، یہ مصائب کا راستہ ہے، لیکن یاد رکھیے یہ شہادت کا راستہ اور جنت کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ ہم چلیں گے۔ سن لیجئے، یہ پاکستان میں جو مرضی ہمیں کہہ لو برداشت ہے، لیکن صدیق کو عمر عثمان کی گاؤں کو گالیاں دینا ہم برداشت نہیں کرتے۔ جس طرح صحابی رسول نے اپنا بچہ دیا تھا، یا رسول اللہ یہ بچہ میدان جہاد میں لے جائیں، فرمایا یہ بچہ کیا کرے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ پہ حملہ ہوگا تو اس کو سامنے کر دینا، آپ بچ جائیں گے اور اس کے کافروں کے تیر اس پر لگ جائیں گے۔ اگر تم نے گالیاں دینا تھی ہمیں دے لیتے، صدیق کو عمر عثمان کو گالیاں دو اور ہم زندہ ہوں۔ سن لو رافضیو، اب یہ نہیں ہو سکتا، اب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ بتاؤ ہم کیا کریں۔ یہ صدیق عمر عثمان کی توہین کرنے لگے، یہ سیدنا امیر معاویہ کی توہین کرنے لگے، یہ سیدنا ابو سفیان کی توہین کرنے لگے۔ پوری طرح جناب ایک پورا گروہ ہے جنہوں نے بندوں کو خریدا ہوا اور بندوں پر پیسہ جو ہے وہ جناب لگا رہے ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک پوری پلان کے تحت ان کی گستاخی اور توہین کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ سن لو، آل و سنہ آل الحدیث کے روپ میں یا اسلام کے روپ میں اگر کوئی سیدنا امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے، سن لیجئے ہمارا اس سے ہر اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم برات کا اعلان کرتے ہر اس شخص سے جس کی زبان سے صحابہ کرام محفوظ نہیں ہے۔ اور یوتھ فورس کے جوانوں، اہل حدیث یوتھ فورس خاص کر پنجاب، جنہوں نے آج سیکورٹی اور سارے انتظامات ادا کر کے حضرت مولانا حافظ سلمان اعظم صاحب نے ہماری محبت اور پیار کا، عقیدت کا، ذمہ داری کا حق ادا کیا ہے۔ میں ان کو اور ان کی قیادت کو اور ان کے رفقا کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس وقت تک سیکورٹی پر مامور ہیں اور کھڑے ہیں اور قربانی کی انہوں نے انتہا کر دی ہے۔ سن لیں ہماری بات اور یہ پیغام ہر جگہ پر پہنچا دیں۔ جس بندے کی زبان سے امیر معاویہ کی ذات ایمان محفوظ نہیں ہے، سن لو ہمارا اس بندوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے، جو نہ مانے وہ جہنمی ہے۔ 2 مرتبہ جنتی کہنا، ہر صحابی نبی، ہاتھوں کو بلند کر کے ہر صحابی نبی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان،
سیدنا امیر معاویہ ہمارا ایمان ہے، یہ اصحاب رسول کے درمیان اور آگے امت کے درمیان ایک پردے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ پردہ ٹوٹ گیا تو اصحاب رسول کی ذات محفوظ نہیں رہے گی۔ لہذا میں رافضیوں سے اور حکومت سے دو بندوں سے مخاطب ہوں، ایک حکومت سے، ایک رافضیوں سے۔ رافضیوں پاس آ جاؤ، اصحاب رسول کو برا نہ کہو، برا کہنا ہے تو میں بندوں کی نشاندہی کرتا ہوں۔ اس دنیا میں فرعون گزرا ہے، اس دنیا میں نمرود گزرا ہے، شداد گزرا ہے، قارون گزرا ہے، ہلاکو خان گزرا ہے، چنگیز خان گزرا ہے، ابو جہل گزرا ہے، ابو لہب گزرا ہے۔ آج اس دنیا میں جو بائیڈن موجود ہے، کلنٹن بش موجود ہیں، واجپئی موجود ہیں، اور اس ملک میں مودی، دنیا میں مودی موجود ہے۔ گالیاں دینی ہے تو کسی کافر کو دو۔ تمہیں بتاؤ اتنا برے لوگ ہو تمہیں گالیاں دینے کے سوائے صدیق عمر عثمان کے رب کی زمین کوئی بندہ ہی نظر نہیں آیا۔ صدیق کو گالیاں دیتے ہو، جس پیغمبر کی آخری نبوت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اٹھائیے صحیح البخاری، اس پیغمبر نے سر پر پٹی باندھ کے بیماری کے آخری ایام میں صدیق کی شان کو منبر پہ بیٹھ کے بیان کیا تھا۔ ان کو برا کہتے ہو، بعد آ جاؤ، اگر بعد نہیں آؤ گے تو حکومت سے گزارش کروں گا، مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں موقع دو کہ جو صدیق عمر عثمان کو برا کہتے ہیں ہم ان کو برا کہیں، یہ صدیق عمر عثمان کو گالیاں دیں، ہم ان کو گالیاں دیں۔ اگر کہتے ہو کہ نہیں ان کو گالیاں نہیں دینی، ملک میں افراتفری انتشار پھیلے گا، تو پھر قانون بنا دو صدیق کی حرمت کا، جو توہین کرے اس کو الٹا ٹکا دو۔ ہم اس ملک کے امن کے لیے چپ، تم قانون بنا دو، صدیق عمر عثمان و علی کی حرمت کا قانون بنا دو، اور جو نہیں بناؤ گے تو پھر سن لو تھوڑا پیو بھی بنا سکتے۔ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، قائدین قدم بڑھاؤ، قائدین پنجاب قدم بڑھاؤ۔ ملک میں امن چاہتے ہو، قانون بنا دو امن، اگر نہیں بناؤ گے نا تو پھر سن لو تھوڑا پیو بھی بنا سی انشاءاللہ۔ اے پنجابی تو سمجھ آتی نہیں نا، تھوڑا پیو بھی بنا سی انشاءاللہ۔ ہم بنوائیں گے انشاءاللہ، بولو ہم بنوائیں گے، ہم وہ قانون انشاءاللہ بنوائیں گے۔ اور جب تک یہ قانون نہیں بنتا، یہ کانفرنسوں کا سلسلہ جاری ہے، اور آخری کانفرنس انشاءاللہ ہم نے مال روڈ لاہور پہ کرنی ہے، اور قانون بنوا کے آنا ہے، چاہے ہمیں اجازی صاحب سمیت میرے سمیت سارے شہید کو نکلنا۔ کیوں خیال ہے جیسے سب شہید ہونے تیار ہو، تیار ہو شہید ہونے لئی انشاءاللہ۔ شہید کی جو موت ہے حرمت رسول پر کھڑے ہو کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے، جو حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، عظمت صحابہ پر، حرمت رسول پر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ شہید کی جو موت ہے وہ یا اللہ شہادتی موت دے، یا اللہ حجازی صاحب نو تو میں دو نے کٹھا شہید کری تاکہ کی خیال ہے کہ تجھے درد نہ بعد محسوس ہو، نے کٹھے شہید ہو بھی، اور صحابہ کرام کی عزت اگر ہمارا خون بہ جائے، اور صحابہ کے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے اہل حدیثو، اگر صحابہ کے لیے آج تم نے قربانی نہ دی، آنے والی نسل صحابہ سے دور ہو جائے گی، آنے والی نسل صحابہ کرام کو مجروح سمجھے گی۔ یہ فتنہ اتنا عروج پکڑ رہا ہے، لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بولنا ان کی شان کے خلاف معمولی سمجھ رہے ہیں، اپنی اولادوں کو تباہ کر بیٹھو گے، مرتد کر بیٹھو گے، کفر میں لے جاؤ گے اگر آج نہیں بولو گے۔ اٹھئے، بولیے، اپنے ایمان کی اور اپنی نسل کے ایمان کو محفوظ کیجئے، اور صحابہ کی عزت و ناموس پر جناب بولیے اور تقاریر کیجئے، اور قوم کو پیغام دیجئے کہ صحابہ سارے جنت کے وارث و حقدار ہیں، اور ان کی عزت عظمت کا جناب اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے، لہذا ان کے لیے قانون بنا دیا جائے
تاکہ وہ بندے الٹے لٹکا دیے جائیں جو اصحاب رسول کی توہین کرے، امی عائشہ کی توہین کرے، ازواج مطہرات کی توہین کرے، بنات مصطفیٰ کی توہین کرے۔ اب یہ توہین اس ملک میں برداشت نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ میدان میں کھڑے رہیں گے جب تک یہ قانون نہیں بن جاتا۔ انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ، اونچی بولو، ہمارے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ تاج تاریخ ختم نبوت پر انشاءاللہ اپنی جانیں قربان کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ جوانیاں لٹائیں گے، قانون بنوائیں گے، زندگیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے۔ سن لیجئے، اگر سارے بھی ایسی ذبح ہو جائیے نا علامہ دے خون دا تو پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ شہید جیسے اگر ہیرے ذبح ہو گئے ہیں